وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان، نرالے طرب کے سامان، نرالے طرب کے سامان، عرب کے مہمان کے لیے تھے، نرالے طرب کے سامان، عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ باہر گئے شادیاں مبارک، ایک شادی نہیں، کیا کہا حضرت نے؟ شادیاں مبارک۔ باہر گئے شادیاں مبارک، اور چمن جنت چمن کو آبادیاں مبارک۔ ملک فلک ایک دوسرے کی ضد ہے، اعلیٰ حضرت کا قلم، ملک فلک ملک فلک بہت فرق ہے، ملک فلک اپنی اپنی لے میں، ملک فلک اپنی اپنی لے میں، یہ گھرعنا دل کا بولتے تھے۔ ہر کوئی اپنی زبان میں پکار رہا تھا کہ عرب کے مہمان تشریف لا رہے ہیں۔ ملک فلک اپنی اپنی لے میں، یہ گھرعنا دل کا بولتے تھے۔ وہاں فلک پر یہاں زمین میں، رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں۔ وہاں فلک پر یہاں زمین میں، مچی تھی شادی، یعنی فلک پر مچی تھی شادی، مچی تھی رچی تھی شادی، مچی تھی دھومیں۔ ادھر سے انوار یعنی نور و نکہت، ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے۔ شادی دیکھی ہے نا، جب دولہے کی بارات جاتی ہے تو وہاں سے بھی ساز و سامان کا انتظام ہوتا ہے، یہاں سے بھی ساز و سامان کا انتظام ہوتا ہے، وہاں سے بھی بھرپور انتظام کیا جاتا ہے اور یہاں سے بھی بھرپور انتظام کیا جاتا ہے۔ بلا تمثیل جب کونین کے دولہا فرش سے عرش پر جا رہے تھے تو یہاں بھی دھوم مچی تھی، وہاں بھی شادی رچی تھی۔ یہی فرماتے ہیں اعلیٰ، وہاں فلک پر یہاں زمین میں، رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں۔ ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے۔ سب سے پیارا نور حضرت جبریل امی جب آئے میرے آقا کی بارگاہ میں، اللہ نے حکم فرمایا، اے جبریل میرے محبوب کو جاؤ پیغام لے جاؤ اور کہو کہ آج اللہ جو ہے طالب ہے، میرے محبوب مطلوب ہیں۔ اللہ طلب فرماتا ہے محبوب کو، اور کہاں طلب فرماتا ہے؟ اپنی زیارت خاصہ کے لیے۔ سبحان اللہ، لا مکاں سے بھی آگے وہاں طلب فرماتا ہے، عرش اعظم کے اوپر طلب فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت جبریل امی نے کہا محبوب سو رہے ہیں۔ مولا تیرا محبوب تو سو رہا ہے۔ کہا ہے جبریل اپنے کافوری لب، اپنے مبارک کافوری لب میرے محبوب کے تلووں پر مل دو، یعنی بوسہ دے دو، محبوب جاگ جائیں گے۔ ایسے ہی عمل ہوا۔ سید الملائکہ حضرت جبریل امی اپنے کافوری لب حضور کے قدموں پر مل رہے ہیں۔ یہ وہابی کہہ رہا ہے شرک۔ کہاں پڑ گیا فتویٰ؟ کہاں پڑ گیا فتویٰ؟ ہم جب حضور کے در کی جالیوں کو چومتے ہیں تو مردود کہتا ہے ہاذا شرک، یہ شرک ہے۔ اور ہم تو جبریل امی والے ہیں، ہم جبریل امی کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ قدم تو ہمارے لب اس لائق نہیں کہ حضور کے قدم میسر آ سکے، لیکن حضور کی در کی جالی، حضور کے در و دیوار ہمیں میسر ہیں، ہم انہی کو چوم لیا کرتے ہیں۔
اور جبریل امی کی سنت کو ادا کیا کرتے ہیں، ہے نا، سبحان اللہ۔ تو جب چوما حضرت جبریل امی نے تو حضور بیدار ہو گئے۔ یہ پورا واقعہ ہے، سبحان اللہ۔ کہاں کا ہے؟ حضور کے حجرے مبارک کا۔ اور حضور کے حجرے مبارک میں اس وقت چمک کا عالم کیا تھا، سبحان اللہ۔ یہ آپ شیش محل دیکھا ہے کسی نے؟ شیش محل، ایک لائٹ جلا دی جائے، شیشے لگا دیں آپ ادھر آس پاس، شیشے زیادہ شیشے لگا دیں، چاروں دیواروں پر، چھت پر شیشے لگا دیں، اور ایک بلب بیچ میں جلائیں۔ بتاؤ ایک بلب ہوگا، اگر 10 شیشے ہوں گے کتنے بلب نظر آئیں گے؟ 10۔ روشنی بھی اتنی ہوگی 10 گنا، ہے نا، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کا شعر سننا، وہ رات کیسے چمک رہی تھی، گویا ایسا لگ رہا تھا کہ جگہ جگہ دیواروں پر آئینے نصب کر دیے گئے ہوں، جب حضور کے رخ مبارک سے انوار پھوٹ رہے تھے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی کہ عرش تک چاندنی تھی چٹکی، یہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی کہ عرش تک چاندنی تھی چٹکی، وہ رات کیا جگمگا رہی تھی، وہ رات کیا جگمگا رہی تھی، جگہ جگہ نصب آئینے تھے۔ وہاں بھی اعتراض کر سکتا تھا اگر وہ رات 14ویں کا چاند ہوتا، 14ویں کی رات ہوتی، لیکن اللہ نے ایسی رات کو منتخب فرمایا جو 27ویں ہے، جس میں چاند ہی نہیں ہے، تو کیسے چمکی؟ یہ میرے آقا کے نور سے چمک گئی۔ یہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی کہ عرش تک چاندنی تھی چھٹکی، وہ رات کیا جگمگا رہی تھی، جگہ جگہ نصب آئینے تھے، سبحان اللہ۔ جب یہ پیغام کعبے نے سنا کہ میرے محبوب عرش کو جا رہے ہیں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا راتوں رات اپنے بندے خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ کعبے نے سنا کہ حضور کو اللہ پاک جو ہے یاد فرماتا ہے، اپنے قرب خاص میں بلا رہا ہے، سبحان اللہ۔ تو جلوے سامنے ہے، کعبہ دیکھ رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نظر میں دولا کے پیارے جلوے، حیا سے محراب سر جھکائے، حضور سامنے گئے، کعبہ شرما رہا ہے، اس کے ممبر و محراب شرما رہ گئے، نظر میں دولا کے پیارے جلوے، حیا سے محراب سر جھکائے، سیاہ پردے کے منہ پر آچل، سیاہ پردے کے منہ پر آچل، تجلی ذات بحت سے تھے۔ وہ کون سا سما تھا؟ خوشی کے بادل امڑ کے آئے۔ یہ شعر سنو، سمجھ کر سنو، اعلیٰ حضرت نے کیا محاورے کی زبان استعمال کی ہے۔ طاؤس کہتے ہیں مور کو، کسے کہتے ہیں؟ مور کو۔ جب بارش کا موسم ہوتا ہے، بارش ہونے والی ہوتی ہے، بادل جب آتے ہیں، مور کیسے پنکھ بکھیرتا ہے، اپنے پنکھ نکالتا ہے رنگ برنگی، اور کیسے تھرکنے لگتا ہے۔ یہ قدرتی ہے، یہ اس کی صفت ہے، سبحان اللہ۔ اس طاؤس کسے کہتے ہیں؟ مور کو۔ یہاں کون سا سما؟ یہاں وہ بارش نہیں ہے، جو بادل نہیں ہے جو چند بوندے برسا کر چلی جائیں، یہاں وہ بادل آ رہے ہیں جو حتیم کی گود کو بھر کے جائیں گے۔ کعبے کی جو حتیم ہے، جو آغوش مادر کی طرح ہے، کعبے کا حصہ ہے، آج یہ بادل، کل تک کعبہ سب کے دامن بھرتا تھا، آج یہ بادل جو آئے معراج والے، یہ کعبے کے دامن بھر کے جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں خوشی کے بادل امڑ کے آئے، دلوں کے تاؤں سے رنگ لائے، خوشی کے بادل امڑ کے آئے، دلوں کے تاؤں سے رنگ لائے، وہ نغمہ نعت کا سما تھا، وہ نغمہ نعت کا سما تھا، حرم کو خود وجد آ رہے تھے،
وہ نغمہ نعت کا سما تھا، حرم کو خود وجد آ رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ جب کعبہ جھومے گا تو اس کا جھومر نہیں ہلے گا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جب کعبے کو وجد آیا، یہ جھوما میزاب زر کا جھومر کہ آ رہا کان پر ڈھلک کر، یہ جھوما میزاب زر کا جھومر کہ آ رہا کان پر ڈھلک کر، پھوہار برسی تو موتی جھڑ کر، پھوہار برسی تو موتی جھڑ کر حتیم کی گود میں بھرے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور حضور کے لباس کا عالم کیا تھا؟ ارے دلہن کی خوشبو سے مست کپڑے، نسیم گستاخ صبا، گستاخ ہوا آنچلوں سے، ایسی صبا جب ہوا تیز چلتی ہے دامن ہلتا ہے، دامن ہلتا ہے تو کسی نے عطر لگایا ہوگا تو اس کی خوشبو جس طرف ہوا جا رہی ہوگی پھیلا دے گی، اسے کہتے ہیں نسیم گستاخ، بغیر پرمیشن کے آئی اور ہماری جو ہے خوشبو اس کو پھیلا گئی۔ ٹھیک ہے، حضور کے دامن سے وہ نسیم جو جب گزری تو کیا ہوا؟ غزال کہتے ہیں یہ جو ہے ہرن کو کیا کہتے ہیں؟ بولو کام آئے گا۔ کیا کہتے ہیں؟ غزال، غزل جیسے کہتے ہیں نا، غزل غین، تو غزال یعنی ہرن۔ اور ہرن کے بارے میں مشہور ہے، آپ جانتے ہی ہیں کہ اس کی ناف میں مشک ہوتا ہے، ہر ہرن کے نہیں ہوتا، ہر ہرن کے نہیں ہوتا۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں بھیجا تو کچھ ہرنوں میں یہ مشہور ہوا کہ لگتا ہے اللہ کا کوئی بندہ خاص پہلی مرتبہ اللہ نے اپنے کسی بندے کو زمین پر اتارا ہے، چلو اس کی زیارت کرائیں۔ تو وہ ہرنوں کا ایک جھرمٹ وہ گیا اور جانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی زیارت کرنے لگا۔ ہرن کی نہ آنکھیں خوبصورت تھی، نہ ان کے نافے میں مشک تھا۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی زیارت کے عوض ہرن کے نافے میں مشک دے دیا اور آنکھیں خوبصورت کر دی۔ جب وہ ہرنیں لوٹی نا تو لوٹنے کے بعد اور ہرنوں کے پاس گئی، ہرنوں نے دیکھا رے تمہاری آنکھیں خوبصورت ہو گئی، تم میں خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ کہا ہمیں یہ تو نہیں پتا، لیکن ایک اللہ کے بندے کو ہم نے دیکھا ہے، دنیا میں اللہ نے اپنے نائب کو بھیجا ہے، سب سے پہلا انسان، ہم نے آج اس کی زیارت کی، اللہ کا نبی ہے۔ تو یہ لوگوں نے خواہش کی کہ چلو ہمیں بھی نافے ملیں گے، ہمیں بھی نافوں میں مشک ہو جائیں گے، خوشبو آ جائے گی۔ یہ ہرنیں بھی پہنچی، ان کے نافے میں مشک اللہ نے نہیں دیا لیکن آنکھیں خوبصورت کر دی، انہیں اعزاز ہوا۔ وہ بغیر لالچ کے گئی تھی اور یہ لالچ کے ساتھ گئی تھی۔ تو عشق کرو بغیر لالچ کے تو فائدہ دگنا، عشق لالچ کے ساتھ کرو فائدہ ہے لیکن اتنا فائدہ نہیں ہے جو بغیر لالچ کے ہے، سمجھے آپ؟ ہاں، تو غزال کہتے ہیں ہرن کو، کیسی صبا چل رہی تھی حضور کے دامن سے لگ کر، اتنی خوشبو پھوٹ رہی تھی کہ جب ہرنیں اگر اسے پا لیتی تو اپنے نافوں میں چھپا لیتی۔ اعلیٰ حضرت یہی کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ۔ خوشی کے بادل امنڈ کے آئے، دلوں کے تاؤں سے رنگ لائے، وہ نغمہ نعت کا سما تھا، حرم کو خود وجد آ رہے تھے، یہ جھوما میزاب زر کا جھومر کہ آ رہا کان پر ڈھلک کر، پھوہار برسی تو موتی جھڑ کر حتیم کی گود میں بھرے تھے، دلہن کی خوشبو سے مست کپڑے، نسیم گستاخ آنچلوں سے، غلاف مشکی جو ہل رہا تھا، غلاف مشکی جو ہل رہا تھا، غزال نافے بسا رہے تھے۔
کیسی اونچی اونچی پہاڑی تھی لیکن حضور کی بلندی کے آگے سب پست پڑ گئی. پہاڑیوں کا وہ حسن تزئین، وہ اونچی چوٹی وہ ناز و تمکی، صبا سے سبزاں میں لہریں آتی. یہ فرش دیکھ رہے ہیں کیسے ہرا ہرا جو ہے کھل رہا ہے نا. آرٹیفیشل کا یہ عالم ہے، آرٹیفیشل کا یہ عالم ہے. اوریجنل کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. اور جب حضور معراج پہ گئے جو پہاڑیوں پر سبزے ہو گئے ہوں گے ان کا عالم کیا ہوگا؟ ان سبزوں کی بات کرتے ہیں اعلیٰ حضرت. پہاڑیوں کا وہ حسن تزئین، وہ اونچی چوٹی وہ ناز و تمکی، صبا سے سبزاں میں لہریں آتی. دوپٹے دھانی چنے ہوئے تھے، صبا سے سبزاں میں لہریں آتی. دوپٹے دھانی چنے ہوئے تھے اور نہا کے نہروں نے وہ چمکتا. اعلیٰ حضرت سے پہلے میں نے کسی کی شاعری ایسی نہیں دیکھی جس نے نہر کو نہلایا ہو. سبحان اللہ. نہریں دوسروں کو نہلاتی ہیں، پانی دوسروں کو صاف کرتا ہے. لیکن آج یہ کونین کے دولہا کی معراج ہے، ان کا گزر نہروں پر سے بھی ہوگا تو نہروں نے بھی اپنے آپ کو نہا دھو کر کے خوشبودار کر رکھا ہے. نہا کے نہروں نے وہ چمکتا، لباس آب رواں بہتا ہوا پانی آب رواں کا پہنا. نہا کے نہروں نے وہ چمکتا، لباس آب رواں کا پہنا. کہ موج جھڑیا تھی دھار لچکا، کہ موج جھڑیا تھی دھار لچکا، ہوا بتابا کے تھل ٹکے تھے. سبحان اللہ. اب یہ شعر دیکھیں، میں نے کہا 14ویں کا چاند نہیں تھا، وہ چاند ہی نہیں تھا. 27ویں کو چاند ہوتا نہیں ہوتا. کیوں اٹھا دیا گیا؟ چاند کو اٹھا دیا گیا کیونکہ چاند پرانا ہو گیا تھا. اور جو محبوب کی آمد ہے، سب سے نرالا محبوب ہے، تو پرانا چاند کیوں استعمال کیا جائے، اس کا فرش کیوں بچھایا جائے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، کہو سبحان اللہ. پرانا پرداغ ملگجا تھا، اٹھا دیا فرش چاندنی کا. جہاں جگہ ملے بیٹھ جاؤ، یہ کلام بار بار نہیں ملے گا. پرانا پرداغ ملگجا تھا، اٹھا دیا فرش چاندنی کا. چاند اٹھا لیا گیا. اب چاندنی کیسے، روشنی کون سی؟ تو ستارے سب بسب کھڑے ہو گئے اور سب نے میرے آقا کے قدموں کی زیارت کرنا شروع کر دی. حضور کے قدموں سے نور، فرشتوں کی آنکھوں میں فرشتوں کا وہ نور فرش بن گیا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، پرانا پرداغ ملگجا تھا، اٹھا دیا فرش چاندنی کا. ہجوم تارے نگاہ سے کوسو، قدم قدم فرش بادلے تھے. ہجوم تارے نگاہ سے کوسو، قدم قدم فرش بادلے تھے. چاند نہیں تھا لیکن چاند کی جگہ فرشتوں نے اپنی آنکھوں کے نور کو بچھایا ہوا تھا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اچھا ایک سواری گزرتی ہے، تیز سواری، تو غبار جو پڑی ہوتی ہے، مٹی وغیرہ پڑی ہوتی ہے، وہ اسپیڈ سے نکلتی ہے تو اسی طرف بھاگتی ہے. اعلیٰ حضرت کہتے کاش ہم حضور کے اس سواری کے راستے میں ہوتے اور جس طرف سواری جا رہی ہوتی ہے غبار بن کر ہم اسی طرف چلے گئے. غبار بن کر نثار جاؤں، کہاں اب اس رہ گزر کو پاؤں. غبار بن کر نثار جاؤں، کہاں اب سے رہ گزر کو پاؤں. ہمارے دل حوریوں کی آنکھیں، ہمارے دل حوریوں کی آنکھیں فرشتوں کے پر جہاں بچھے تھے. سبحان اللہ. اب
یہ تو صبر ہی کا مقام ہے کہ ہمیں وہ لمحہ میسر نہیں آیا. کون سا لمحہ؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں خدا ہی دے صبر جان پر غم ارے دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جینا کا دولہا بنا رہے تھے. اور جب دولہا سجایا جاتا وہ منظر ہے دیکھا ہے کبھی؟ ہمارے یہاں ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ جب دلہوں کو سجایا جاتا ہے تو گاؤں کے غریب غربا مسکین ضرورت مند حضرات کھڑے ہوتے ہیں کہ کچھ ملے گا. باپ کبھی اتار کر کے دیتا ہے, کبھی ماتھے سے لگا کر کے دیتا ہے, کبھی ہاتھوں سے لگا کر کے دیتا ہے. لینے والے کون ہوتے ہیں؟ غریب مسکین حاجت مند ضرورت مند. یہ کونین کے دولہا سج رہے ہیں. لینے والے چاند و سورج ہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اتار کر ان کے رخ کا صدقہ پیسہ بٹ رہا تھا. کیا بٹ رہا تھا؟ درہم و دینار بٹ رہے تھے. نہیں ارے نور والے آقا کے در سے نور بٹ رہا تھا. اتار کر ان کے رخ کا صدقہ وہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا. اتار کر ان کے رخ کا صدقہ وہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا. تو چاند سورج مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے. تو چاند سورج مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے. چاند اور سورج کی بات ہو گئی. ستاروں کو کیا ملا؟ یہ کیسے چمک رہے ہیں؟ آہا اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ستاروں کو بھی اعلیٰ حضرت نے چھوڑا نہیں, کیونکہ حضور نے اپنے نور کا صدقہ حضور نے انہیں بھی عطا فرمایا تھا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہی تو اب تک چھلک رہا ہے, وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے. یہ جو ستارے ٹمٹما رہے ہیں ایسے لگتا ہے کسی نے کٹورے میں نور بھر لیا ہو. وہی تو اب تک چھلک رہا ہے, وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے. نہانے میں جو گرا تھا پانی, نہانے میں جو گرا تھا پانی, کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے. یہ تو چاند و سورج اور ستاروں کی بات ہو گئی. جنت کو بھی کچھ ملا؟ ہاں ملا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بچا جو تلووں کا ان کے دھون بنا وہ جنت کا رنگ و روغن. بچا جو تلووں کا ان کے دھون بنا وہ جنت کا رنگ و روغن. ارے جنہوں نے دولہا کی پائی اترن, جنہوں نے دولہا کی پائی اترن, جنہوں نے دولہا کی پائی اترن, وہ پھول گلزار نور کے تھے. سبحان اللہ. خبر آ گئی, اب چلنا ہے. کہاں چلنا ہے؟ حرم سے اقصیٰ. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جب یہ معاملہ ہوا معراج کا, سفر کا معاملہ ہوا, تو تحویل مہر کی خبر آئی کہ اب ستارے بدلی ہونے والے, اب بدلی ہونے والے. تمہاری طاقت دکھاؤ. حضور کی براق اپنی رفتاری دکھائی. ستاروں سے زیادہ تیز کوئی نہیں چلتا. ستارے جو ہے ایک لمحے کے 0.1 سیکنڈ میں بھی یہاں کے وہاں ہو جاتے ہیں. سمجھے آپ؟ یہ ستاروں کا جو اہل نجوم ہے وہ جانتے ہیں, نجومی علم رکھتے ہیں, وہ لوگ جانتے ہیں کہ ستاروں کا عالم کیا ہوتا ہے, کتنی جلدی اپنی چھاؤں بدل دیتے ہیں. لیکن آج ستاروں کا مقابلہ حضور کی سواری سے ہے, حضور سے نہیں ہے. حضور جس پر بیٹھنے والے ہیں اس کی رفتار سے ہے. سمجھے آپ؟ یعنی براق سے ہے. سبحان اللہ. کہتے ہیں خبر یہ تحویل مہر کی تھی کہ رت سہانی گھڑی پھرے گی. خبر یہ تحویل مہر کی تھی کہ
رت سہانی گھڑی پھرے گی وہاں کی پوشاک زیب تن کی وہاں کی پوشاک زیب تن کی یہاں کا جوڑا بڑھا چکے تھے اب حضور تیار ہو گئے کونین کا دولہا سج گیا کیسا سجا تجلی حق کا صحرا سر پہ صلاۃ و تسلیم کی نچھاور فرشتے دو صف میں کھڑے ہو گئے یہ کوئی عام دولہا نہیں ہے یہ وہ دولہا ہے جن کو اللہ نے سجایا ہے کونین کا دولہا بنایا ہے کونین کا مالک و مختار بنایا ہے تو صحرا بھی ویسا ہوگا کیسا صحرا تجلی حق کا صحرا سر پہ صلاۃ و تسلیم کی نچھاور دو رویا قدسی دو صف میں دو رویا قدسی پرے جمع کر پھیلا کر نہیں جمع کر یہ ادب کی بارگاہ دو رویا قدسی پرے جمع کر کھڑے سلامی کے واسطے تھے اب ٹھہرو یہاں پر سمجھ میں آ رہا ہے کلام علم میں اضافہ ہو رہا ہے معراج کا واقعہ سن رہے ہو نا اعلیٰ حضرت کی زبانی سن رہے ہو سبحان اللہ حضرت سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے لوگوں نے یہ اعتراض کیا اعلیٰ حضرت نے کرامات غوث اعظم میں فتاوی رضویہ میں اس کو تحریر فرمایا ہے ایک سوال آیا اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں کہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جب حضور سواری پر سوار ہونے والے تھے براق پر یا عرش پر جب سوار ہونے والے تھے دوسری سواری پر اور یا براق پر تو اس وقت براق اتنا خوشی کے مارے اتنا پھول گیا کہ 40 ہاتھ لمبا ہو گیا یہ حدیث پاک ہے کتنے ہاتھ لمبا ہو گیا 40 ہاتھ براق کی سائز کیا ہے پہلے یہ سمجھو براق گھوڑے سے چھوٹا اور کھچر سے بڑا سمجھے درمیانی سائز جو ہے وہ براق کی بتائی گئی ہے حدیث پاک میں کہ براق کی سائز یہ ہے وہ براق جنتی براق تھا اس نے خواہش کی کاش مجھے جو ہے حضور اپنا مرکب بنائے حضور راکب ہو جائیں سوار ہو جائیں مجھ پر مجھے اپنی سواری بنائے تو جب حضور سوار ہونے والے تھے اب تجلی حق کا صحرا سر پر صلاۃ و تسلیم کی نچھاور دو رویا قدسی پرے جما کر کھڑے سلامی کے واسطے تھے اب دولہا آ رہا ہے بیچ میں سے کہاں آ رہا ہے سواری پر اب براق پر سوار ہونے جا رہے ہیں حضور تو براق خوشی سے اتنا پھول گیا کہ 40 ہاتھ لمبا ہو گیا اب چڑھنا ہے اوپر اللہ نے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مبارک کو حکم دیا ہے عبد القادر جائیں حضور سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مبارک نے پرواز کیا اور حضور کا زینہ بن گئی حضرت جبریل نے جب براق کو کہا کیا کرتا ہے یہ گستاخی کا مقام یہ تو ادب کا مقام ہے تو براق نے معذرت چاہی اور بیٹھ گیا کھڑا تھا نا بیٹھ گیا لیکن بیٹھے گا تو 20 ہاتھ نیچے ہوگا 20 ہاتھ پھر بھی اونچا ہے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے یہ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں پیش کر رہا 20 ہاتھ پھر بھی اونچا ہو گیا اب سرکار غوث اعظم کی روح مبارک پر حضور نے اپنا قدم مبارک رکھا پوچھا کہ تم کون کہا حضور میں آپ ہی کی اولاد میں سے آپ کا ایک غلام ہوں میرا نام عبد القادر ہے سرکار نے فرمایا آج تو نے میرا قدم اپنے کاندھے پر لیا کل تمام اولیاء تیرا قدم اپنے کاندھے پر لیں گے یہ درجہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا ہوا یہ واقعہ نقل کیا گیا سرکار سوار ہوئے لیکن اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا غوث پاک کا زمانہ کہاں اور حضور کا زمانہ کہاں 300-400 سال کا فرق ہے کہاں حضور غوث میں نے غوث پاک کا جسم کی بات نہیں کی ہے میں نے روح کی بات کی ہے میں تو ایک کافر کی روح بھی معراج میں ثابت کر سکتا ہوں کافر کی روح بھی معراج میں تھی ساری روحوں کو اعلیٰ حضرت نے بحث نہیں کی اعلیٰ حضرت نے ایک ذہن کھولنے کے لیے سنیوں کو ایک جواب دے دیا جواب سنو گے ذہن کھل جائے گا انشاءاللہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن کو اللہ نے اپنا قرب خاص اپنا محبوب بنایا ہے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت میں وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ حضرت امام مہدی تک حضرت غوث اعظم یہ غوث اعظم ہے غوث الوقت ہے یہ مقام ہے ان کی تو شان بڑی نرالی ہے
اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہر امت گناہگار اور نیکوکار. معراج میں حدیث پاک اعلیٰ حضرت نے ایک نقل فرمائی. ایک حدیث پاک ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز اقصیٰ کے لیے تشریف لے گئے, مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے, تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے امت کو پیش کیا گیا, ساری امت کو پیش کیا گیا. کس حالت میں؟ ایک سفید پوش اور ایک سیاہ پوش. ان میں جو ایمان والے تھے وہ سفید پوش تھے, اور جو سیاہ پوش تھے وہ ایمان والے نہیں تھے, اور جو کچھ گندمی تھے وہ گناہگار تھے لیکن ایمان والے تھے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا جتنے ایمان والے تھے اللہ کے حکم سے, اچھا کون سی سائز میں, یہ اللہ پر ایمان رکھو گے تو سب آئے گا, سب ذہن میں بات اترے گی کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. وہ جیسے براق کو بڑا کر سکتا ہے ویسے ہی عالم ارواح کی ساری روحوں کو چینٹیوں کی مانند چھوٹا بھی کر سکتا ہے, بلکہ ان سے بھی ہزارہ درجہ کم. تو سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ چینٹیوں کی مانند ساری امت, چینٹیوں سے بھی کمتر, ذرے ناچیز کے برابر, ایک دم چھوٹی چھوٹی. ذرہ جو سورج آپ دیکھتے ہیں, سورج سے روشن دان سے جو روشنی گھر آتی ہے اسے ذرہ, جو بیچ میں گرد اڑتے ہیں نا, روشن دان جب دیکھیں وہ ایسے نظر نہیں آئیں گے, لیکن جب دھوپ نکلے تیز اور آپ کے گھر میں روشن دان سے آئے تو بیچ میں دیکھیں آپ وہ جو باریک باریک اڑتے ہیں اسے کہتے ہیں ذرہ. اس سے بھی 1000 درجے کم تر اس سائز میں اللہ رب العزت نے تمام امتوں کو حضور کے سامنے پیش فرما دیا. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہاں تو ساری امت تھی, غوث پاک کی بات کرتے ہو, سب امت کو ثابت کر دیا اعلیٰ حضرت نے. یہ اعلیٰ حضرت ہیں ملک سخن کی شاہی, تم کو رضا مسلم, جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے. اپنی طرف سے بات نہیں کی اعلیٰ حضرت نے, حدیث پاک نکالا اور فرمایا جب ہر امت کے لیے یہ ثابت ہے کہ ہر امت نیکوکار بدکار سب موجود تھے تو سرکار غوث اعظم کیوں نہیں موجود ہوں گے, کیوں نہیں موجود ہوں گے؟ اب آئی بات عقل میں, حدیث پاک پیش کی اعلیٰ حضرت نے. بہرحال اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ میں نہیں تھا, یا عاجزی اعلیٰ حضرت کی کہ اگر میں ہوتا تو میں دیکھتا. یہ میرا عشق کہتا ہے کہ اعلیٰ حضرت تھے اور دیکھ رہے تھے, اعلیٰ حضرت تھے اور دیکھ رہے تھے, لیکن اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سبحان اللہ, ایک مرتبہ کہو سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت ہیں سبحان اللہ, فرماتے ہیں جو ہم بھی واہ ہوتے خاک گلشن لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن, جیسے چاند و سورج نے لیا, جیسے جنت نے لیا, جیسے ستاروں نے لیا. جو ہم بھی واہ ہوتے خاک گلشن لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن, مگر کرے کیا نصیب میں تو, مگر کرے کیا نصیب میں تو یہ نام مرادی کے دن لکھے تھے. سبحان اللہ. اب میں نے بیان کیا حضور آ رہے ہیں براق پر سوار ہونے والے. حضور نے جیسے ہی ایک قدم براق کے زینے پر رکھا, ابھی رکھنا ہی تھا کہ ہمارا خیال آیا, امت کا خیال آ گیا. اللہ اکبر. اے مولا میری گناہگار امتیں, آج تو وہ لمحہ ہے کہ حضور کے لیے اس سے بڑا لمحہ کبھی نہیں آیا. تو حضور ایسے لمحے میں بھی ہم گناہگاروں کو یاد فرماتے ہیں. مولا کی بارگاہ میں عرض کیا مولا میری امت. اللہ نے فرمایا اے حبیب تو راضی ہو گیا, تیری امت بخش دی جائے گی. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جب یہ خبر وہاں موجود گناہگاروں نے سنی تو جھومنے لگے. ابھی نہ آئے تھے پشت زی تک کہ سر ہوئی مغفرت کی شلت, ابھی نہ آئے تھے پشت زی تک کہ سر ہوئی مغفرت کی شلت. تو صدا شفاعت نے دی مبارک, صدا شفاعت نے دی مبارک, تو گناہ مستانہ جھومتے تھے. سبحان اللہ. ارے نکالو آواز سبحان اللہ. کم ہے تو کیا ہوا, دم ہے سینے میں, ذرا اونچا کہو سبحان اللہ.
اب کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کا سبحان اللہ، جب یہ نکلنے لگی تو کیسی کیسی بجلیاں چمکی. کہتے ہیں عجب نہ تھا رخش کا چمکنا، غزال دم خوردہ سا بھڑکنا، شعاع کے اڑا رہی تھی، شعاع کے جو ابھی میں نے بتایا، شعاع کے اڑا رہی تھی، تڑپتے آنکھوں پہ صاعقے تھے. اب بیٹھ گئے حضور سواری پر، وہ لگ گئی ہجوم لگ گیا. ہمیں بھی حضور کا صدقہ چاہیے، ہمیں بھی حضور کا صدقہ چاہیے، ہمیں بھی حضور کا صدقہ چاہیے. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جب یہ عالم ہوا تو کہتے ہیں ہجوم امید ہے گھٹاؤ، ایسی ہجوم گئے امیدواروں کی کہ فرشتے کہتے گئے ہٹاؤ، ہجوم امید گئے ہٹاؤ، ایسے ہی ہٹاؤ، ارے مراد دے کر انہیں ہٹاؤ، ہجوم امید گئے ہٹاؤ، مراد دے کر انہیں ہٹاؤ. اور یاد رکھنا زیادہ شور نہیں، ادب کی باغیں لیے بڑھاؤ، ادب کی باغیں لیے بڑھاؤ، ملائکہ میں یہ غلغلے تھے. اب سواری شروع ہوئی، اب سواری شروع ہوئی ہے. کہتے ہیں جب شروع ہوئی تو اٹھی وہ گردے رہے منور کے نور برسا کے راستے بھر، اٹھی وہ گردے رہے منور کے نور برسا کے راستے بھر، گھرے تھے بادل، گھرے تھے بادل، بھرے تھے جل تھل، گھرے تھے بادل، بھرے تھے جل تھل، امنڈ کے جنگل ابل رہے تھے. کتنی رات تھی؟ کون سی تھی؟ معراج کی رات میں نے بتایا کون سی تھی؟ بھول گئے کیا؟ بولو، آواز نکالو. ابھی جھگڑا ہو جائے تو دیکھو آواز کہاں سے کہاں جاتی ہے، ایک محلے سے دوسرے محلے. پھر نہیں کہو گے کہ میں تو اکیلا ہی ہوں. یہاں تو 10 لوگ ہو یار. سبحان اللہ کہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کہتے ہیں کہ جب یہ عالم ہوا نا، سبحان اللہ، 27ویں شب تھی. اے چاند تجھ پہ داغ ہے؟ اگر 27ویں شب تو ہوتا اور حضور تجھ پر سے گزرتے تو تیرا داغ مٹ جاتا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ اپنی جان پر تو نے ظلم کیا، ستم کیا کیسی مت کٹی تھی، قمر وہ خاکن کے رہ گزر کی، ستم کیا کیسی مت کٹی تھی، قمر وہ خاکن کے رہ گزر کی. ارے اٹھا نہ لایا وہ خاک جس پہ حضور گزرے گئے، اٹھا نہ لایا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھنا مٹے تھے، اٹھا نہ لایا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھنا مٹے تھے. براق کی تیز رفتاری کیا تھی؟ حد نظر پہلا قدم. ہماری اور آپ کی نظر کہاں تک دیکھ رہی ہے؟ آسمان نظر آ رہا ہے نہیں آ رہا؟ یہ ہماری اور آپ کی نظر کی وسعت ہے. وہ تو جنتی براق تھا جس پر حضور سوار ہے، وہ کہاں تک دیکھ رہا ہوگا؟ تو جہاں تک وہ دیکھتا تھا وہاں اس کا پہلا قدم پڑتا تھا. اسپیڈ یہ تھی. برق سے ہے، برق یعنی بجلی، اسی سے ہے براق، بجلی والا، بجلی کی رفتاری والا، اسی سے ہے. سمجھے؟ اعلیٰ حضرت سم یعنی اس کا جو پیر ہوتا ہے نا، نال، اسے کہتے ہیں اعلیٰ حضرت براق کے نقش سم کے صدقے جہاں قدم پڑا وہاں ایک پھول کھل گیا. براق کے نقش سم کے صدقے وہ گل کھلائے کہ سارے رستے، براق کے نقش سم کے صدقے وہ گل کھلائے کہ سارے رستے. مہکتے گلبن مہکتے گلبن مہکتے گلشن، لہکتے گلبن مہکتے گلشن، ہرے بھرے لہلا رہے تھے. حضور آخری میں تشریف لائے
سب سے آخری نبی کون؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، خاتم النبیین، نبوت کے خاتم، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ جو یہ گمان رکھے، گمان کہ آ سکتا ہے، وہ کافر ہے، وہ کافر ہو جائے گا جو یہ گمان رکھے۔ اور آج اگر کسی نے دعوی نبوت کر دیا، معاذ اللہ کر رہے ہیں، دیکھو دیوانے، اللہ پاک غارت فرمائے ایسے خبیثوں کو، کہتے ہیں معاذ اللہ کہ ہم جو ہے یہ ہیں، ہم وہ ہیں۔ اگر حضور کے بعد یعنی اب کوئی اگر نبی ہونے کا دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں، اور اگر کوئی کتنا ہی بڑا سنی مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہو، اگر وہ جا کے جذبات میں پوچھ لینا اچھا تو ہے، چل معجزہ دکھا، یہ بھی گیا۔ اس نے کیوں گمان کیا کہ ہاں ہے تو بتا؟ یہ گمان بھی نہیں چلتا یہاں پر، سمجھے آپ؟ ہاں، تو یہ حضور کے خاتم النبیین ہونے کا قرآن سے ثبوت ہے، سبحان اللہ، کہ حضور خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم سب کے سب نماز اقصیٰ کے لیے مسجد اقصیٰ میں موجود تھے۔ حضور جب جا رہے تھے براق سے، آقا فرماتے ہیں میں نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر انور کو کہ حضرت موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ سرے عرش پر ہے تیری گزر، فرش پر نہیں، دلے فرش پر، قبر کے اندر ہے حضرت موسیٰ، اوپر ہی نہیں دیکھ رہے۔ نجدیوں، حضور اوپر ہی نہیں دیکھتے، اندر بھی دیکھتے ہیں۔ تم اوپر کے لیے جھگڑا کر رہے ہو، حضور تو اندر بھی دیکھتے ہیں اندر کیا ہے نا، سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں، اور صحیح حدیث ہے یہ، کہ حضور نے فرمایا کہ جب معراج کی رات میں حضرت موسیٰ کی قبر سے گزرا تو میں نے دیکھا حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام اپنی قبر میں نماز ادا فرما رہے ہیں۔ اور جب وہاں پہنچے نا مسجد اقصیٰ تو دیکھا حضرت موسیٰ وہاں بھی ہیں۔ مطلب حضور سے زیادہ اسپیڈ، حضور سے زیادہ اسپیڈ نہیں، حضور کی اسپیڈ نہیں تھی، براق کی اسپیڈ تھی۔ اعتراض ہو سکتا ہے نا کہ حضور کی رفتاری، یہ تو حضور کے براق کی رفتاری تھی۔ اللہ کا نبی جو ہے جلیل القدر ہوتا ہے، تو حضرت موسیٰ یہاں نماز، جب پتہ ہے حضور نماز پڑھانے والے، یہاں کیا پڑھ رہے تھے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ جب حضور کی سواری گزر رہی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام، صلات کا ایک معنی درود کے بھی آتا ہے، حضور کی بارگاہ میں درود پیش فرما رہے تھے، سمجھے؟ سبحان اللہ۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نماز اقصیٰ میں تھا یہی سے یہی راز تھا، نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، آیا ہو معنی یہ اول آخر، کون اول کون آخر، اس کا معنی ظاہر ہو جائے۔ نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، آیا ہو معنی یہ اول آخر، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ سبحان اللہ۔ اب جا رہے ہیں، نماز ہو گئی، اب نماز ہو گئی، اب جا رہے ہیں، تو ستارے، آسمان، یہ سب کو ایسے صاف کیا گیا، ایسے صاف کیا گیا گویا نئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ ان کی آمد کا دبدبا تھا، نکھار ہر شے کا ہو رہا تھا، یہ ان کی آمد کا دبدبا تھا، نکھار ہر شے کا ہو رہا تھا، نجوم و افلاک کو جام و مینا، نجوم و افلاک کو جام و مینا، اجالتے تھے کھنگالتے تھے۔ جب فلک نے دیکھا، جب حضور کا پردہ اٹھا تو ایسا پردہ اٹھا کہ فلک کانپنے لگا، اتنی ہیبت طاری ہو گئی۔ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نقاب الٹے وہ مہر انور،
جلال رخسار گرمیوں پر، حضور کے پسینے مبارک جلال رخسار گرمیوں پر، یہ دیکھا جب فلک نے تو فلک کو ہیبت سے تپ چڑھی تھی، فلک کو ہیبت سے تپ چڑھی تھی، تپکتے انجم کے آبلے تھے، چھالے پڑ گئے، ایسے چھالے پڑ گئے جو آج تک ستاروں کی مانند جگمگا رہے گئے، فلک کو ہیبت سے تپ چڑھی تھی، تپکتے انجم کے آبلے تھے، اور یہ جو شیشے نور کا اثر تھا کہ آب گوہر کمر کمر تھا، کمر کمر تک پانی بھرا ہوا تھا، اتنا عالم نور، نور کا پانی، نور کا پانی کمر کمر تھا، اور جو راستے میں چلنے والے جو حضور کی سواری تھی نا، سواری کے ساتھ جو باراتی تھے، وہ کبھی پھسل کے یہاں گر رہے ہیں، کبھی پھسل کے یہاں گر رہے ہیں، یہ عالم تھا، لیکن حضور جا رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ جو شیشے نور کا اثر تھا کہ آب گوہر کمر کمر تھا، صفائے راہ سے پھسل پھسل کر، صفائے راہ سے پھسل پھسل کر ستارے قدموں پہ لوٹتے تھے، اب پانی بھر گیا، آب گوہر کمر کمر، تو اعلیٰ حضرت کہتے گئے بڑھا 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 یہ لہرا کے بحر وحدت کہ دھل گیا نام رہ کے کثرت، ارے فلک کی ٹیلوں کی کیا حقیقت، فلک کی ٹیلوں کی کیا حقیقت، یہ عرش و کرسی دو بلبلے تھے۔ اعلیٰ حضرت کا حق ہے یہ شعر لکھنے کا۔ اعلیٰ حضرت پتہ ہے اس شعر میں کیا کہہ رہے ہیں؟ عرش و کرسی، سبحان اللہ، سمندر میں پول میں گئے، پول میں ہے نا، جب ایسے گھومیں گے تیز تو بلبلے نکلتے ہیں نا، آبلے نکلتے ہیں، نہیں نکلتے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جب حضور کی سواری اس بحر وحدت میں، یعنی اللہ کے سمندر سے، اس آب گوہر کے سمندر سے لہرا کر کے آگے بڑھی، تو عرش و کرسی کا عالم یہ ہو گیا جیسے فلک کا عالم یہ ہوا جیسے ایک ٹیلا ہے، ٹیلے کی مانند، اور عرش و کرسی گویا ایسے ہو گئے جیسے لہرا کے جب بحر وحدت سے گزرا تو دو بلبلے جیسے نکلے، اس کا عالم تھا عرش و کرسی کا۔ بڑھا یہ لہرا کے بحر وحدت کہ دھل گیا نام رہ کے کثرت، فلک کے ٹیلوں کی کیا حقیقت، یہ عرش و کرسی دو بلبلے تھے، وہ ذل رحمت وہ رخ کے جلوے کے تارے چھپتے نہ کھلنے پاتے، سنہری زربفت اودی اطلس یہ تھان سب دھوپ چھاؤں کے تھے، چلا وہ سروے چماخ راما نہ رک سکا سدرا سے بھی داما، چلا وہ سروے چماخ راما، آہستے آہستے ایسے آہستے چلا کہ اس کی رفتاری کا یہ عالم تھا، نہ رک سکا سدرا سے بھی داما، پلک جھپکتی رہی وہ کب سے، پلک جھپکتی رہی وہ کب کی، سب اینوں آسے گزر چکے تھے۔ ایک تیز رفتاری گزر جائے، ہم انتظار میں کھڑے، یہاں سے آنے والی ہے، بہت تیز رفتار آنے والی ہے، بہت تیز رفتاری آنے والی ہے، اچانک سے آئی، گزر گئی، ہمیں ہوا بھی نصیب نہیں ہوئی گزرنے کی، فرشتے کھڑے ہیں، حضور کی سواری ابھی گزرنے والی ہے، ابھی گزرنے والی ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کیسے گزری، ارے جھلک سی ایک قدسیوں پہ آئی،
ہوا بھی دامن کی پھر نہ پائی اور سواری دولہا کی دور پہنچی ارے بارات میں ہوش ہی گئے تھے سواری دولہا کی دور پہنچی بارات میں ہوش ہی گئے تھے. اب آیا سدرہ کا مقام. حضرت جبریل امی کی آخری حد. آپ فرماتے ہیں اے آقا یا رسول اللہ اس سے ایک پال کے برابر بھی اگر آگے بڑھا تو میرے پر جل جائیں گے. اس تجلی کو میں برداشت نہیں کر سکتا. یہاں سے آپ کو اکیلے جانا گئے, اکیلے تشریف لے جانا گئے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تھکے تھے روح الامی کے بازو چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو رکاب چھوٹی امید ٹوٹی. ہائے اب یہی اپنا سفر مکمل. اب آگے اکیلے حضور جا رہے ہیں. جبریل امی کا عالم یہ تھا رکاب چھوٹی امید ٹوٹی نگاہ حسرت کے ولولے تھے. روش کی گرمی کو جس نے سوچا دماغ سے ایک بھبوکا پھوٹا. خرد کے جنگل میں پھول چمکا تہر دغیر پیڑ جل رہے تھے. جلوں میں جو مرغ عقل اڑے تھے عجب برے حالوں گرتے پڑتے وہ سدرہ ہی پر رہے تھے. تھک کر چڑھا تھا دم تیورا گئے تھے. قوی کہتے ہیں طاقتور کو. قوی تھے مرغان وہم کے پر. یہ کوئی فرشتوں کی بات نہیں ہو رہی, دماغ والوں کی دماغ کی بات ہو رہی ہے. کتنا دماغ لگاتے ہو, کیسے گئے تھے کیسے نہیں گئے تھے. اعلیٰ حضرت وہی سمجھا رہے تھے بہت طاقت ہے تمہارے دماغ میں. قوی تھے مرغان وہم کے پر اڑے تو اڑنے کو اور دم بھر چڑھائی سینے کی ایسی ٹھوکر کہ خون اندیشہ تھوکتے تھے. اب عرش پر جا رہے ہیں. اب عرش کو کسی نے بتایا کہ وہ آ رہے ہیں, حضور تشریف لا رہے ہیں. جب اس نے سنا تو مچل گئے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سنا یہ اتنے میں عرش حق نے قلعے مبارک و تاج والے وہی قدم خیر سے پھرائے, وہی قدم خیر سے پھرائے جو پہلے تاج شرف تیرے تھے. جب یہ سنا تو پکار اٹھا, بے خود ہو گیا, دیوانہ ہو گیا, ہوش زائل ہو گئے. یہ سن کے بے خود پکار اٹھا نثار جاؤں کہاں ہے آقا. پھر ان کے تلووں کا پاؤں بوسا یہ میری آنکھوں کے دن پھرے تھے. اب حضور جب گئے تو جھکا تھا مجرے کو عرش اعلیٰ گرے تھے مجرے کو بس میں بالا. جھکا تھا مجرے کو عرش اعلیٰ گرے تھے سجدے میں بز میں بالا. یہ آنکھیں قدموں سے مل رہا تھا وہ گرد قربان ہو رہے تھے. سیاہ کچھ عرش پر یہ آئی کہ ساری قندیل جھل ملائی. حضور خورشید کیا چمکتے. سورج سوا نیزے پر وقت ہو رہا ہے, مجھے بھی پتا ہے وقت ہو رہا ہے, ٹینشن نہ لو آپ لوگ. 42واں اشعار چل رہا ہے, سمجھا. علم میں اضافہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے نا. پھر سے آؤ ترتیب وہیں پر لے کے چلتا ہوں میں. سبحان اللہ. سورج سوا نیزے پر, زمین تانبے کی. حشر کا یہ عالم ہے. سورج کی مثال کیوں دی جاتی ہے؟ کیونکہ روشن ہے, روشن کرنے والا ہے نا. دوپہر کا ٹائم ہو, نصف النہار کا وقت, دوپہر کا وقت, بالکل سر پہ سورج ہو اور گرمی کا مہینہ ہو, ایک موم بتی جلا کر کے اس کے سامنے رکھ دو, اس کو کچھ فرق پڑے گا؟ ارے محاورہ دیا جاتا ہے نا کہ سورج کے سامنے چراغ اپنا منہ دیکھتے ہیں, سمجھے.
چراغ کو کیا، سورج کو کیا منہ دکھاتا ہے؟ یہی ہے نا، چراغ سورج کو کیا منہ دکھائے؟ یہ حضور کا عالم ہے، سبحان اللہ، کہ سورج حضور کو کیا منہ دکھائے؟ حضور کے رونق چہرے کی ایسی تھی کہ سورج حضور کو کیا منہ دکھائے. تو اسی لیے اعلیٰ حضرت نے یہ مثال یہاں پیش فرمائی. کہتے ہیں ضیائے کچھ عرش پر یہ آئی کہ ساری قندیل جھلملائی، حضور خورشید کیا چمکتے، حضور خورشید کیا چمکتے، چراغ منہ اپنا دیکھتے تھے. اب یہاں سے عالم وہ ہے جب حضور کو تنہا جانا ہے، اب کوئی نہیں ہے وہاں، وہ لامکہ شروع ہو رہا ہے. اب لامکہ، لامکہ کہتے کسے ہیں؟ جہاں کوئی مکہ نہیں وہ لامکہ، وہاں وہ کا بھی گزر نہیں، یہ کا بھی گزر نہیں، اب کا بھی گزر نہیں، کب کا بھی گزر نہیں. لامکہ، جہاں کوئی مکان نہیں وہ لامکہ. اعلیٰ حضرت کہتے اب یہی وقت تھا. کہتے ہیں یہی سما تھا کہ پیک رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت. یہی سما تھا کہ پیک رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا مولا ربی ارنی، اے مولا مجھے تیری زیارت کرنی گئے. وہاں سے ارشاد ہوا اے موسیٰ لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا. وہاں خواہش تھی، یہاں خواہش نہیں ہے. یہاں حضور کی خواہش نہیں ہے، ہاں محبت ضرور ہے، اقرار ضرور ہے، لیکن حضور نے تو خواہش کا اظہار پہلے نہیں کیا، اللہ ہی نے مطلوب کیا. سبحان اللہ. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے تو وہاں طالب ہوئے تھے. اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. ایک تجلی کوہ طور پر ڈالی، پورا کوہ طور ریزہ ریزہ ہو گیا. اعلیٰ حضرت کہتے گئے یہی سما تھا کہ پیک رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت. تمہاری خاطر کشادہ ہے جو کلیم پر بند راستے تھے. تمہاری خاطر کشادہ ہے جو کلیم پر بند راستے تھے. اب آواز آ رہی ہے حضور کو، بڑے محمد قریب احمد قریب آ سرور ممجد. نثار جاؤں، والا حضرت کہتے ہیں نثار جاؤں. یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے. اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے، سمد ہے، اس کی سمدیت سب سے بلند و بالا ہے. سبحان اللہ. تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. کہیں تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے، کہیں تو وہ جوش لندرانی، اور یہاں حضور کے لیے کہیں تقاضے وصال کے تھے. سبحان اللہ. میں تو عرش پر پہنچ گیا، آپ یہیں بیٹھے ہو اب تک. کہو سبحان اللہ. اب کہتے ہیں اب دماغ نہ لگاؤ. خیرت کسے کہتے ہیں؟ دماغ کو، عقل کو. خیرت کسے کہتے ہیں؟ عقل کو. ایسے گئے تھے، ایسے گئے تھے، وہاں سے گئے تھے، اوپر سے گئے تھے، نیچے سے گئے تھے، کیسے گئے تھے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، اب گما سے گزرے گزرنے والے. رائٹ لیفٹ، اپ ڈاؤن، فرنٹ بیک، یہ 6 سمتیں گئے، آگے پیچھے، اوپر نیچے، دائیں بائیں. ارے ان کو بھی نہیں پتا کہ حضور کہاں سے گئے. خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرے گزرنے والے. پڑے ہیں یا خود جہت کو لالے، کسے بتائے کدھر گئے تھے. مجھے اگر ممبئی جانا ہو، ہائی وے سے میں نکلوں تو سامنے ایک پتھر لگا ہوگا، اتنے کلومیٹر ممبئی سیدھے، ہے نا. پھر آگے جاؤں گا، پھر ایک پتھر ملے گا، رائٹ ممبئی لگا ہوتا نا بینر، رائٹ ممبئی، سیدھا یہ، لیفٹ یہ ہوتا ہے نا. آئینہ کہاں، الہ تک، کہاں تک. یہ جو ہے حروف ہے عربی کے جو استعمال کیے جاتے ہیں، من سے، ہے نا، یہ حروف ہیں جو ادا کیے جاتے ہیں. فی میں
ٹھیک ہے. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حضور جب جا رہے تھے حضور کو کیسے پتا کہاں جانا ہے؟ وہاں تو نہ کوئی سراغ تھا، نہ کوئی جو ہے پتھر رکھا ہوا تھا جس میں لکھا ہے اتنے کلومیٹر جانا ہے، نہ وہاں کوئی ساتھ میں تھا جو پہلے جا چکا وہ بتائے کہ آؤ یہاں سے میں لے چلتا ہوں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں قربان جاؤ، سراغ عینو متا کہاں تھا، نشان کیفو یعنی کیسے، نشان کیفو الا کہاں تھا، نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے، تو گئے کیسے؟ ادھر سے پیغام کنٹینیو، ادھر سے پیغام تقاضے آنا آنا آنا، ادھر تھا مشکل قدم بڑھانا، جلال و ہیبت کا سامنا تھا، جمال و رحمت ابھارتے تھے. بڑھے تو لیکن جھجکتے ڈرتے، حیا سے جھکتے ادب سے رکتے، بڑے تو لیکن جھجکتے ڈرتے، حیا سے جھکتے ادب سے رکتے، جو قرب انہی کی روش پہ رکھتے تو لاکھوں منزل کے فاصلے تھے، پر ان کا بڑھنا تو نام کو تھا. اللہ نے بلایا تھا نا تو وہی تو پہنچا رہا تھا. حضور کا بڑھنا تو نام کا تھا، بڑھانے والی ذات تو اس کی تھی، پر ان کا بڑھنا تو نام کو تھا، حقیقتاً فعل تھا ادھر کا، تنزلوں میں ترقی افزا تنا تدلا کے سلسلے تھے، ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. اس ملاقات کو قرآن نے بھی بیان فرمایا کہ کیسے بڑھے، کتنے قریب ہوئے، ثم دنا پھر بڑھے، فتدلا بلندی کو کیسے، کانا قاب قوسین جیسے نیزہ. نیزہ دیکھا ہے آپ نے تیر چلانے والا، قاب اسے کہتے ہیں، قاب قوسین کی مانند ہے، وہ اس کی مانند فاصلہ رہ گیا بس. او ادنا اور کم، قرآن کہہ رہا ہے اور کم، بس اتنا نہیں، قاب قوسین، اور پھر اللہ فرماتا ہے او ادنا، اور کم. کتنا کم نہیں بتایا اللہ نے، کتنا کم یہ نہیں بتایا. آہا سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہوا نہ پر ان کا بڑھنا تو نام کو تھا، حقیقتاً فعل تھا ادھر کا، تنزلوں میں ترقی افزا تنا تدلا کے سلسلے تھے، ہوا نہ آخر میں ایک بجرا، تموجے بحر ہو میں ابھرا، تنا کی گودی میں ان کو لے کر فنا کے لنگر اٹھا دیے تھے. کیسا تھا وہ بحر، کیسا تھا وہ گھاٹ. کہتے ہیں اعلیٰ حضرت ارے کسے ملے گھاٹ کا کنارہ، کدھر سے گزرا کہاں اتارا. جب سمندر میں کشتی تیرائی جاتی ہے تو کوئی تو کنارہ ہوتا ہے، کوئی تو گھاٹ آتی ہیں جہاں پر بندہ ساحل کو لگتا ہے. یہ وہ سمندر نہیں، یہ بحر ہو ہے، اللہ کا سمندر. کہا نا اعلیٰ حضرت نے سبحان اللہ، ہوا نا آخر میں ایک بجرا کشتی، تموج بحر ہو میں ابھرا، تنا کی گودی میں ان کو لے کر فنا کے لنگر اٹھا دیے تھے. جب کشتی سے لنگر اٹھا دیا جاتا ہے تو کشتی ڈوب جاتی، یا کہیں پر بیلنس کرنے کے لیے اٹھا دیا جاتا گئے. کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کیسے ملے کسے ملے گھاٹ کا کنارہ، کدھر سے گزرا کہاں اتارا، بھرا جو مثل
نظر ترارا وہ اپنی آنکھوں سے خود چھپے تھے۔ اب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کا دیدار ہونے والا گئے، یہ قصر دنا کا موقع آ گئے، قصر دنا کے پردے اٹھنے والے گئے، اٹھے جو قصر دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے؟ کون خبر دے سکتا ہے جب اللہ اور محبوب کی ذات ہے؟ کوئی تیسرا ہے ہی نہیں۔ جو بتائے گا اللہ نے قرآن میں بتایا، اور جو بتانا تھا حضور نے حدیث میں بیان کر دیا، تیسرا کوئی راوی نہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے گئے اٹھے جو قصر دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے؟ وہاں تو جاگی نہیں دوئی کی، نہ کہہ کے وہ بھی نہ تھے ارے تھے، نہ کہہ کے وہ بھی نہ تھے ارے تھے۔ وہ باغ کچھ ایسا رنگ لایا کہ غنچہ و گل کا فرق اٹھایا، گرہ میں کلیوں کی باغ پھولے گلوں کے تک میں لگے ہوئے تھے۔ وہ دیکھا آپ نے سرکل بناتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو؟ راؤنڈر ہے نا، راؤنڈر ایسے رکھا جاتا ہے، پینسل لگا کے ایسے جو ہے اس کو گھمایا جاتا ہے، 5-6 بار گھما دو اور پھر اٹھاؤ راؤنڈر کو، اور بتا پاؤ گے کہاں سے شروع تھا کہاں سے ختم ہوا؟ یہ محیط ہے، یہ محیط کی چال ہے، یہ احاطہ، یہ سرکل کو کہتے ہیں احاطہ، اور یہ سرکل کو کیا کہتے ہیں؟ محیط۔ ٹھیک ہے، اس کی چال جو ہونا ہے اسی میں ہونا ہے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ اور اسے جو بیچ میں جو راؤنڈر جہاں رکھا گیا اس کی جو نوک تھی وہ مرکز ہے، اور راؤنڈ کیا ہے؟ محیط ہے۔ یہ مرکز ہے، راؤنڈ کیا ہے؟ محیط ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت لاجیکلی بیان کر رہے ہیں، یہ جو فن اعلیٰ حضرت کا ہے لاجیکل بیان فرما رہے ہیں اعلیٰ حضرت کہ محیط و مرکز میں فرق مشکل، محیط و مرکز میں فرق مشکل، رہے نہ فاصل خطوط واصل، کمان ایک کمان یہ ایک کمان یہ، کمان حیرت میں سر جھکائے، عجیب چکر میں دائرے تھے۔ سبحان اللہ۔ حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، وصل فرقت، یہ دو لفظ ہیں، میں پاس چلتا ہوں اس سے بعد۔ وصل اور فرقت، وصل کہتے ہیں ملنے کو، فرقت دوری کو، یہ دونوں ایک دوسرے کا اپوزٹ ہے، ضد ہے، جیسے آسمان زمین، کالا گورا، آگ بولو نا، ہندی میں بول رہا ہوں، آگ پانی، یہ کیا ایک دوسرے کی اپوزٹ، ضد ہے۔ ایسے ہی ملنا جدا، یہ بھی ایک دوسرے کی ضد ہے، سمجھے آپ؟ تو یہ دو جو ہے اس دن مل گئے تھے، اجتماع ضدین محال، یہ قاعدہ ہے کہ اپوزٹ ایک دوسرے سے ملنا یہ ناممکن ہے، سمجھے آپ؟ لیکن یہاں پر یہ عالم تھا کہ وصل اور فرقت دوری، یہ دونوں ایک دوسرے کے گلے مل رہے تھے، معراج کا عالم وہ تھا۔ حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت، عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت، جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے۔ سبحان اللہ، یہ جنم کے بچھڑے وصل و فرقت کو کہہ رہے ہیں اعلیٰ حضرت۔ زبان سوکھی دکھا کے موجیں تڑپ رہی تھی کہ پانی پائے، بھور کو یہ ضعف تشنگی تھا کہ حل کے آنکھوں میں پڑ گئے تھے، وہی ہے اول وہی ہے آخر
وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر اسی کے جلوے اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے. اب یہ کمان ہے، کمان امکان کے جھوٹے نکتوں تم اول آخر کی پھیر میں ہو. ارے محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے. اب نماز تحفے میں ملی. وہابی کہتا ہے بے وسیلہ ہی مانگو، وسیلہ مت لگاؤ. نماز وسیلے سے ملی ہے. معراج میں ملی نہیں ملی نماز؟ کون وسیلہ بنا؟ حضرت موسیٰ بھی وسیلہ بنے اور حضور بھی وسیلہ بنے. کتنی نمازیں دی تھی؟ 50. حضور تشریف لائے موسیٰ علیہ السلام سے، وہاں بھی ملاقات ہوئی. کہا حضور میری امت کا حال میں جانتا ہوں، 50 نہیں پڑھ سکتی آپ کی امت، جائیں اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں کم ہو جائے گی. گئے حضور، مولا تیرا کلیم یہ کہہ رہا ہے 5 کم. پھر آئے، اتنی بھی نہیں پڑھ پائے گی، واپس جائے. مولا تیرا کلیم پھر سے بیچتا ہے 5 اور کم. اے محبوب 5 اور کم. پھر آئے، پھر گئے، پھر آئے، پھر گئے. 9 مرتبہ، 9 مرتبہ. پھر 10ویں مرتبہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا حضور کی بارگاہ میں اے حبیب آقا اتنی بھی نہیں پڑھ پائیں گے. حضور نے کہا اب مجھے حیا آتی ہے کہ میری امت کو میں تلقین کروں گا مفہوم حدیث کہ وہ نمازیں پنجگانہ ادا کریں. اللہ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے تم 5 ہی پڑھنا، ثواب 50 کا ملے گا انشاءاللہ. تو ہم وسیلے والے. نماز والے کون ہیں؟ وسیلے والے. اور جو نماز والے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ چھوڑ دیں نماز، ان کے لیے تو ہے نہیں. ہم وسیلوں والے کے لیے نماز ہے، جو وسیلہ مانتا ہے وہ نماز مانے، ہے نا. تو کہتے ہیں اعلیٰ حضرت ادھر سے تھی نظر شاہ نمازیں ادھر سے انعام خسروی کے سلام. یہ التحیات بھی تحفہ معراج گئے جو نماز میں پڑھنا واجب گئے. سمجھے آپ؟ جو قاعدے میں پڑھتے ہیں التحیات للہ، یہ پورا تحیات جو ہے یہ معراج کا ہی تحفہ گئے. کہتے ہیں ادھر سے تھی نظر شاہ نمازیں ادھر سے انعام خسروی میں سلام و رحمت کے ہار گندھ کر قلوب پر نور میں پڑے تھے. زبان کو انتظار گفتن تو گوش کو حسرت شنیدن فاوحا الی عبدہ ما اوحا. جو وحی کی اپنے بندے کی طرف بس وحی کی، جو وحی کی. کیا بات ہوئی اللہ اور محبوب کے درمیان؟ کوئی نہیں جانتا. غنچ ما اوحا کے جو چٹخے دنا کے بعد میں باغ میں بلبلے سدرا تک اس کی بو سے بھی محرم نہیں، انہیں بھی نہیں پتا کیا باتیں ہوئی. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں زبان کو انتظار گفتن تو گوش یعنی کان تو گوش کو حسرت شنیدن. ارے یہاں جو کہنا تھا کہہ لیا تھا، جو بات سننی تھی سن چکے تھے. یہاں جو کہنا تھا کہہ لیا تھا، جو بات سننی تھی سن چکے تھے. وہ برج بطحا کا ماہ پارا بہشت کی سیر کو سدھارا. چمک پہ تھا خلد کا ستارہ کہ اس قمر کے قدم گئے تھے. سرور مقدم کی روشنی بھی کتابشوں سے مہ عرب کی. جنا کے گلشن تھے جھاڑ فرشی، جو پھول تھے سب کنول بنے تھے. فون آ جائے گا، بیٹھو.
فون آ جائے گا، اگر آنا ہوگا تو نیچے اور بھی ہے نا سب آس پاس رشتے دار، کیوں بج رہا ہے سائرن، فون آ جائے گا، آپ لوگ اطمینان سے بیٹھو، بس 6 اشعار اور رہ گئے، اس خوشی میں تو نہیں مسکرا رہے ہو کہ 6 ہی رہ گئے، ہاں کہو بابا سے بلند سبحان اللہ۔ اب دیکھیے اللہ اکبر، حضور جا کر کے آ گئے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تو رب کی نازش کے حالت چکیے، ادب وہ بندش کے ہل نہ سکیے، یہ جوش زدین تھا کہ پودے کشاکش ارڑ کے تلے تھے۔ حضور جان گئے، جان کائنات گئے، جب کائنات سے جان نکل گئی تو کائنات رک گئی، کائنات رک گئی۔ اعلیٰ حضرت کہتے گئے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان گئے۔ پتہ چلا حضور نہیں ہوں گے تو یہ آسمان، یہ زمین، یہ چاند و ستارے، یہ دنیا تھم جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اس کا مطلب حضور ہے، حضور زندہ ہے، سبحان اللہ۔ تو رب کی نازش کے حال چکیے، ادب وہ بندش کے ہل نہ سکیے، یہ جوش زیدین تھا کہ پودے کشاکش ارڑ کے تلے تھے۔ خدا کی قدرت کے چاند حق کے کروڑوں منزل میں جلوہ کر کے، ابھی نہ تاروں کی چھاؤ بدلی کہ نور کے تڑکے آلیے تھے۔ ستارے نے اپنی جگہ بھی نہیں بدلی، جو کنڈی تھی وہ بھی ہل رہی تھی، جہاں سے اٹھے تھے شب معراج کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے اٹھے تھے، وہ بستر بھی گرم تھا جب لوٹے تھے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں خدا کی قدرت نہیں دوڑانے، واللہ اللہ کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے نا۔ اس کی قدرت مانو گے تو معراج اپنے آپ سمجھ میں آ جائے گی۔ کیسے گئے، کیسے آئے، گرم کے گرم رہا، اتنے دور کا سفر، جنت میں چلے گئے، کروڑوں منزل میں چلے گئے، 7 آسمان میں چلے گئے، زمین سے آسمان کا فاصلہ ہزاروں کلومیٹر کا دور فاصلہ ہے، وہاں سے پھر اتنا ہی دوسرا آسمان، پھر تیسرا آسمان، پھر چوتھا آسمان، وہ عرش کی بات کر رہے ہو، لامکاں کی بات کر رہے ہو، پھر جنت میں بھی گئے، اتنے لمحے میں اٹھے اور بیٹھ گئے، بلکہ اس سے بھی کم کہ تاروں نے بھی اپنی جگہ نہیں بدلی تھی۔ اور ہم کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کی زبان، خدا کی قدرت، یہ سب اللہ کی قدرت ہے، خدا کی قدرت کہ چاند حق کے کروڑوں منزل میں جلوہ کر کے، ابھی نہ تاروں کی چھاؤ بدلی کہ نور کے تڑکے آلیے تھے۔ کیسا تھا کلام؟ 2 شعر رہ گئے بس، دونوں مقطع ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حضور نے جو صدقہ بانٹا نا یہاں سے وہاں تک، کہتے ہیں نبی رحمت شفیع امت، رضا پہ للہ ہو عنایت، نبی رحمت شفیع امت، رضا پہ للہ ہو عنایت، اسے بھی ان خلعتوں سے عیسیٰ، اسے بھی ان خلعتوں سے عیسیٰ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے، جو انعام وہاں بٹے اسے صدقہ امام کہہ رہے ہیں اس رضا کو بھی مل جائے۔ کیسا صدقہ مل جائے کہ حضور تو نبی رحمت ہے، امت کی شفاعت کرنے والے شفیع ہیں، تو رضا پہ للہ ہو عنایت، اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے۔ کتنا ٹائم لگا پورا کلام پڑھنے میں؟ کتنا ٹائم لگا بتاؤ؟ 1.25 گھنٹہ لگا، قریب 1.25 گھنٹہ لگ گیا ایک کلام پڑھنے میں اعلیٰ حضرت کا۔ کتنی دیر میں لکھا تھا اعلیٰ حضرت نے؟ اب آؤ واپس ریٹرن پہلے جملے پر، کتنی دیر میں لکھا تھا؟ عصر کی سنت اور فرض کے درمیان، سمجھے؟ کتنا اترانا چاہیے تھا اعلیٰ حضرت کو، وہ شاعر آ کر کے جو کلام دکھا رہے تھے معراج پر لکھا ہے، اعلیٰ حضرت کو کتنا ناز کرنا چاہیے تھا، ارے تو کیا لکھا، دیکھ میں نے لکھا،
دیکھ میں نے تو اتنا زبردست کلام لکھ دیا. کلام کیسا تھا؟ دل کے پرخچے کھلے یا نہیں کھلے؟ دماغ کھلا یا نہیں کھلا؟ معراج ہوئی یا نہیں ہوئی؟ شب معراج ایسا لگ رہا نا شب معراج میں بیٹھے ہیں. یہ اعلیٰ حضرت کے کلام کی برکتیں. اعلیٰ حضرت نے لیکن اترانا نہیں سیکھا. یہ اعلیٰ حضرت ہیں, دنیا انہیں اعلیٰ کہتی ہیں, وہ اپنے آپ کو ادنا ہی کہتے ہیں. سمجھے آپ, وہ تو ہمیشہ اپنے آپ کو ادنا کہتے ہیں. اور یہی بات ہے کہ دنیا ان کو اعلیٰ کہہ رہی ہے. سمجھے آپ, وہ ہمارے اعلیٰ حضرت ہیں جو اتنا لاجواب کلام لکھ کر کے, بے مثال بے نظیر کلام لکھ دیا اعلیٰ حضرت نے, نعت لکھ دیا اعلیٰ حضرت نے. لیکن کہتے ہیں ثناء سرکار ہے وظیفہ, قبول سرکار ہے تمنا. میں نے جو لکھا میں کسی سے معاوضہ نہیں چاہتا, کوئی وظیفہ دے تو مجھے نہیں چاہیے. یہ ثناء سرکار ہے وظیفہ, یہ تو میرا وظیفہ ہے. قبول سرکار ہے تمنا, اور نہ شاعری کی ہوس نہ پرواہ, نہ شاعری کی ہوس نہ پرواہ, کہ روی تھی کیا کیسے قافیے تھے. لاؤ ردیف جوڑا جائے, لاؤ قافیہ جوڑا جائے, تب تو جا کے شاعری بنے گی. لاؤ ریدھم میں لایا جائے, رائمنگ ورڈز ڈھونڈے جائے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ثناء سرکار. شاہ تراب الحق صاحب سے میں نے سنا, وہ کہتے ہیں کہ جب اعلیٰ حضرت لکھتے تھے نا تو گویا رائمنگ ورڈز قافیے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے تھے. ہم کو لے لو, ہمیں لے لو, ہمیں استعمال کر لو. یہ کلام آپ کبھی فرصت میں پڑھنا, انگلش میں بھی اویلیبل ہے, ہندی میں بھی ہوگا, مل جائے گا. لیکن پڑھ سکتے ہو تو پڑھنا, اور پھر مجھے بتانا کہ کھانے کا کام تھا لکھنا. جب دیکھ کر پڑھنے کے واندے ہمارے, اور اعلیٰ حضرت نے تو لکھا ہے, ان کا عالم کیا ہوگا, کتنا اترانا چاہیے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں لیکن ثناء سرکار ہے وظیفہ, قبول سرکار ہے تمنا, نہ شاعری کی ہوس نہ پرواہ, روی تھی کیا کیسے قافیے تھے. نہ شاعری کی ہوس نہ پرواہ, نہ شاعری کی ہوس نہ پرواہ, روی تھی کیا کیسے قافیے تھے. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلے وگر ہوئے تھے,